جس کو والد اپنے لیے گالی سمجھتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور جو آدمی کسی ایسے آدمی کو جس نے کوئی جرم کیا ہو، اس جرم سے بچانے کے لیے جو اس کو اپنے پاس پناہ دیتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو یہ وہ تحریر تھی جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ مت یہ تحریر ہے جو ہمارے پاس ہے، جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی علم آیا، دو شکلیں ہیں، وہی مطلوب ہے، وہی غیر مطلوب ہے۔ وہی مطلوب قرآن کو کہتے ہیں، اور حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن حکیم کے علاوہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو بات آپ کی زبان سے نکلی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی بھی شکل میں علم آیا، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اس کو وہی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے علم کو پھیلا دیا، سارے اپنے لیے کسی چیز کو مخصوص نہیں رکھا اپنے گھر کے والوں کے لیے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم آیا آپ نے ساری امت میں تقسیم کر دیا۔ یہ میرے پاس یہ تحریر ہے، ہو سکتا ہے یہ دوسرے لوگوں تک نہ پہنچے، لیکن پھر بھی وہ بھی انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا۔ یہ حدیث پاک ہے امام مسلم کی۔ وان رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ انا لاکل عدو غدن بلیست معنا مدا افنذبح بالکسب قال ما انهر الدم وذکر اسم اللہ فقل لیس سنا وزہرا وحدثک عنہ اما السن فعظم واما الظفر فمد الحبش وأصبنا ناب إبل وغنم فند منا بعير فرماه رجل بسام فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل عوابد كعوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء ففعلوا به هكذا متفق عليه۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا، لڑیں گے دشمن کے ساتھ، ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، کیا ہم لکڑی کی جو ہے وہ دھار سے اس جانوروں کو ذبح کر سکتے ہیں؟ وہ کرتے رہے، پتھروں سے بھی کرتے رہے، لکڑیوں کی دھار سے بھی کرتے رہے عرب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما انہر الدم وذکر اسم اللہ فقل، دو چیزیں بیان فرمائی، دو کام تم نے کرنے ہیں، خون بہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہنا ہے، اور کوئی ایسی چیز جو خون بہائے، کاٹ کر خون تو کسی کو آپ پتھر مارتے پھر بھی بہے گا، لیکن وہ نہیں جو کاٹ کر جسم کے اندر جو داخل ہوتا ہے تیز دھار کوئی چیز۔ تو جو چیز خون بہائے اور جانور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو تو یہ ایسی چیز ہے جس کو تم کھا سکتے ہو، لیکن دانتوں کا اور ناخنوں کا یہ حکم نہیں۔ دانتوں سے اگر آپ کسی کو ذبح کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگا، ناخنوں سے کریں گے وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا میں اس کی تفصیل تو میں بتاؤں گا۔ فرمایا اما السن فعظم، یہ جو دانت ہے یہ ہڈی ہے، اور کسی قسم کی ہڈی سے جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، ہڈی جو ہے اس سے جانور ذبح نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا جو یہ ناخن ہے، حبشی لوگ اس سے ذبح کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کو کسی دوسری جو مختلف مذاہب ہیں
کسی کام میں ان کی نقل کرنے سے منع فرمائے جس سے ان کی مشابہت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ گئے تھے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میں یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اس خوشی میں ہم رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن تمہاری مشابہت نہیں کریں گے۔ تم 10ویں کو رکھتے ہو، ہم 2 روزے رکھیں گے، 9 کو بھی رکھیں گے اور 10 کو بھی رکھیں گے۔ تو مشابہت سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 روزہ زیادہ فرما دی۔ تو یہ فرمایا یہ حبشی لوگ جو ہیں مختلف، زیادہ تر وہ عیسائی تھے، یہ ان کی چونکہ یہ ان کی چھری ہے، اس لیے ہم ان کی مشابہت کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمیں اس جنگ میں ہمیں اونٹ بھی ملے، بکریاں بھی ملے بطور غنیمت۔ ایک اونٹ بھاگ گیا، ایک آدمی نے اس پر تیر پھینکا اور تیر نے اس کو گرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس طرح وحشی جانور جب وہ بھاگ جاتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کر، جو چیز ان میں ہے اونٹوں میں بھی وہ چیز موجود، یعنی یہ بھی جب وہ ان کے چیز کو دیکھ کر یہ بھی جب وہ فوراً ڈرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ تو وحشی جانوروں کی طرح کی عادت ان کی ہے، ان میں سے کوئی چیز اگر تمہارے قابو میں نہ آئے، یعنی اونٹ وغیرہ جب بھاگ جائے، قابو نہ آئے، پکڑائی نہ دے، تو اس کے ساتھ یہی کرو جو اس آدمی نے کیا ہے، یعنی اس پر تیر وغیرہ پھینک کر تم اس کو روک سکتے ہو۔ اور اگر تیر پھینکتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا تو وہ مر جائے گا، تو اب اس کا گوشت کھانا جو ہے وہ حلال ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا، امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل کون سی نظر جو ہے وہ پوری کرنی ضروری ہے؟ 3 شرطیں رکھی تھی کہ جو نظر مانی ہے اس قسم کی نظر جو ہے، اس قسم کی کوئی چیز شریعت نے فرض کی ہو، یعنی آپ کہتے ہیں میں نمازیں فرض ہے نا، جو فرض ہیں اس کے علاوہ کوئی اور نماز آپ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی نظر مانتے ہیں وہ واجب ہو جائے گی۔ تو وہ چیز مقصود بذات ہو، اور تیسری یہ کہ وہ پہلے خود بخود واجب نہ ہو۔ تو یہاں انہوں نے کیا کہ اگر آپ وضو کی نظر مانتے ہیں تو اس وجہ سے وضو فرض نہیں ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ کیوں کہ یہ مقصود بذات نہیں ہے، یہ مقصود لغیر ہے۔ وضو اس لیے فرض ہے کہ نماز اس کے لیے جائز ہو جائے۔ تو ایسی عبادت جو مقصود بذات نہیں ہے اس کی نظر مانو گے تو وہ واجب جب وہ نہیں ہوگی۔ سجدہ تلاوت کی نظر ماننے سے وہ، کیونکہ پہلی وہ واجب ہے، وہ پہلی ہی واجب ہے۔ جب آپ آیت سجدہ تلاوت کرو گے تو وہ واجب ہے، اس میں نظر ماننے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ عیادت المریض، اگر آپ مریض کی عیادت کرنے کی نظر مانتے ہیں وہ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس قسم کی کوئی چیز ان چیزوں میں شامل نہیں ہے جس کو شریعت نے فرض کی ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس قسم کی چیز کی کوئی جو آپ نظر مانیں گے تو وہ واجب ہوگی۔ لیکن عیادت سے مریض یہ اخلاقیات میں تو آتا ہے، شریعت اس کی بہت زیادہ جو ہے اس میں پسند کرتی ہے، لیکن یہ فرائض میں شامل نہیں ہے، واجبات میں شامل نہیں۔ تو کوئی عیادت مریض کی نظر مانیں گے وہ واجب نہیں ہوگی۔
اور جو چیزیں پہلی واجب ہیں ان کی آپ نظر نہیں مان سکتے۔ کوئی آدمی یہ نظر مانتا ہے کہ میں غلام آزاد کروں گا تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نفل نماز پڑھوں گا، وہ اگر نظر نہ مانتا تو اس کا پڑھنا نفل تھا، نظر مانی ہے تو واجب ہو جائے گا۔ اس پہ کوئی پابندی، نفل پہ کچھ ٹائم ہے جن میں آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ تو آپ ہزاروں رکعتیں، بزرگ جو ہیں وہ دن میں ہزاروں رکعتیں پڑھتے رہے۔ تو اگر نظر نہ مانی ہو تو آپ بطور نفل پڑھتے ہیں، لیکن نظر مانی ہو تو اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ پڑھیں گے آپ نفل ہی، لیکن یہ پڑھنا واجب ہے، ڈیوٹی اس کی آپ کی واجب ہے۔ اس طرح اعتکاف جو ہے وہ کوئی آدمی اعتکاف کی نظر مانتا ہے تو وہ نظر بھی پوری کرنی پڑے گی۔ کوئی آدمی روزہ رکھنے کی جو ہے وہ نظر مانتا ہے، وہ روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ کوئی آدمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، روزہ رکھوں گا، نماز پڑھوں گا، وہ کام ہو گیا تو اس پر وہ نظر کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کچھ دن وہ ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی مثال کے طور پر عید کے 2 دن اور ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحج، یہ ان کو ایام تشریق کہتے ہیں، ان میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی آدمی نظر مانتا ہے کہ میں ان دنوں میں روزہ رکھوں گا تو نظر واجب ہو جائے گی، لیکن اس دن نہیں رکھ سکے گا، اس دن رکھے گا تو حرام ہوگا، ان دنوں میں رکھے گا تو روزہ حرام ہوگا، لیکن یہ اس نے نظر مانی ہے، اس پر واجب ہو جائے گی، اس کو یہ روزے قضا کر کے رہنا پڑے گا۔ کچھ بعض اوقات کچھ مصیبتیں وہ ہوتی ہیں جو آدمی جان بوجھ کر اپنے گلے میں ڈالتا ہے، یہ ایسی مصیبت ہے۔ اگر اس نے ان دنوں میں روزہ رکھا تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ روزہ حرام ہوگا۔ ایسی عبادت جس کو شریعت حرام کرا دے، اس کا مقصد کو نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔